بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا ابن الذبیحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، عید قربان کا آج تیسرا دن ہے کہ اگر کچھ مسلمان بھائیوں نے اب تک قربانی نہیں کی اور نہیں کر سکے، یہ انتظام نہیں ہو سکا، تو آج کا دن بھی ایسے مسلمان بھائیوں کے لیے مغرب سے پہلے تک موجود ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ حج اور قربانی جب ان دو عنوانات پر بیان ہوتا ہے، چونکہ حج اور قربانی کے واقعے میں اور حج کے اس عظیم فریضے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کا اہم کردار ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر تین بڑے بڑے مذاہب کا سرچشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر بھی آج بھی مانتے ہیں، جیسے یہودی ہیں، حضور کے مبارک زمانے میں بھی یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ یہودی کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تورات کو ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے، اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں ہیں۔ نصارہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انجیل آسمانی کتاب کے ماننے والوں کو، جن کو آج ہم عیسائی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں قومیں یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، ہمارے میں سے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اور حضور کے ابتدائی زمانے کے اندر شروع میں قریش مکہ اور کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر قصے کو تمام کر دیا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور نہ نصرانی ہیں اور نہ مشرک ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تمہارے بت پرستی سے وہ بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ما کان ابراہیم یہودیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہیں اور نہ نصرانی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک خالص مسلمان ہے۔ مسلمان کون کہلاتا ہے؟ جو ایک اللہ کو ماننے والا، وہی مسلمان ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست مسلمان ہیں۔ ما کان من المشرکین، مشرکین کا جو دعویٰ تھا کہ وہ ہم میں سے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آیت نازل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگو، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم ہم میں ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ موسیٰ تھے، نہ تورات کتاب تھی، نہ یہودیت تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور نہ انجیل تھی، نہ نصرانیت تھی، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم میں سے ہیں؟ اور مزید یہ کہا کرتے تھے کہ کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، کہ لوگوں تم نجات چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو تم یہودی بن جاؤ۔ کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ چاہتے ہو جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا، تو ایمان کو اختیار کرو اور اعمال صالحہ کو اپناؤ، تو جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ بنیادی کلید بتلا دی گئی، اور یہودیت ختم ہو گئی
نصرانیت ختم ہو گئی اور دنیا کا سب سے آخری مذہب اسلام ہے، اب تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی اسی بات میں ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرو، قرآن کو اللہ کے آخری کتاب تسلیم کرو اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن بہرحال یہود اور نصارہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور اپنے یہودیت پر اور نصرانیت پر قائم رہے۔ لیکن جن لوگوں نے توریت کو اور انجیل کو گہرائی سے پڑھا تھا وہ لوگ مسلمان ہوئے، چونکہ تورات اور انجیل کے اندر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی پیدائش، آپ کی ہجرت، آپ کے صحابہ کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کو گہرائی سے پڑھا تو وہ پڑھ کر فوراً پیغمبر آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں دوستو، آج جو ہے عید قربان کا تیسرا دن ہے اور آج کا دن بھی ہم سب کے لیے بڑا خیر و برکت کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ گویا کہ آج میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے آج دگنی عید ہے۔ آج ایک تو یہ کہ عید قربان اور دوسرے ہے کہ آج یوم الجمعہ عید المؤمنین، دگنی عید اور دگنی خوشی کی بات ہے آج اہل ایمان کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، چونکہ آج قربانی کا تیسرا دن ہے۔ اسی مناسبت سے میں واقع شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، چاہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، بہت پہلے کسی وقت میں نے سنایا تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واقعے کو سناؤں، چونکہ حضور پاک علیہ السلام بھی اپنے مبارک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، کہ لوگوں میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے حضور پاک علیہ السلام کو مخاطب کرنے کی کوشش کی اور یہ نام لینے کے بعد یہ کہا یا ابن الذبیحین، وہ دو ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ تو آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھا، دیہاتی کی طرف، اور آپ مسکرانے لگے۔ ابن الذبیحین کا کیا مطلب ہے؟ دو ذبح ہونے والے کے بیٹے۔ دیکھیے، دو ذبح ہونے والے کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی کا واقعہ مشہور و معروف ہے، کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری گھمائی تھی، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں ہیں، انہی کے نسل میں ہیں۔ جس سال حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری حضور پاک علیہ السلام کے دادا کے حصے میں آئی، تو انہوں نے سوچا کہ شہر مکہ ہی کے اندر ایک زمزم کا کنواں تھا پہلے، جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، سیراب ہوا کرتے تھے، کیوں نہ اس کنویں کی تلاش کی جائے۔ اسی فکر میں آپ سو گئے اور آپ کو نیند لگ گئی، اور نیند لگنے کے بعد خواب کے اندر حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب کو زمزم کا کنواں جس جگہ پر تھا وہاں کی نشاندہی کروا دی گئی۔ نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے بیٹے حارث کو ساتھ میں لیا اور اس جگہ پر پہنچے جہاں کی نشاندہی کروائی گئی تھی، جو علامت بتلا دی گئی تھی، وہاں جا کر کنواں کھودنا شروع کیا۔ مکہ کے لوگ آئے، مخالف ہو گئے، آپس میں بحث و تکرار ہونی شروع ہو گئی، چونکہ اس جگہ پر جہاں زمزم کا کنواں تھا دو بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہاں پر زمزم کا کنواں برآمد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دادا کو اور حضور کے تایا کو کامیابی عطا فرما گئے اور وہاں پر کنواں کھودا گیا اور پانی نکل آیا۔ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کے دادا نے ایک منت مانی اور اپنے آپ کو اس موقع پر تنہا محسوس کیا تھا اور منت مانی، خدایا آئندہ اگر مجھے 10 لڑکے ہوتے ہیں تو میرے اپنے 10 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں ذبح کر دوں۔ چنانچہ یہ منت مان لی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دادا کو 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں عطا فرمائی۔ حضور کے دادا کو 19 اولاد ہوئی ہے
اور سارے کے سارے یہ لڑکے حضور کے دادا کے زمان ہی میں جوان ہو گئے، اور سب سے آخری لڑکے خواجہ عبد المطلب کے وہ ہیں حضور کے والد حضرت عبداللہ. اس قدر حسین، اس قدر جمیل، اس قدر خوبصورت، اس قدر نورانی چہرہ کہ دیکھے تو دیکھتے رہ جائیں. یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسلاً بعد نسلیں نور نبوت پیغمبر آخر الزمان کا منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اور خواجہ عبد المطلب کے پاس سے وہ نور منتقل ہوا تھا حضور کے والد عبداللہ کے پاس، جن کی وجہ سے کھلے طور پر ان کے پیشانی میں نور محسوس ہوا کرتا تھا. پیشانی بہت زیادہ چمکتی تھی ان کی. اور شہر مکہ کے عرب کی دوشیزائیں لڑکیاں اس بات کی خواہشمند ہوتی تھی کاش یہ مرد اور یہ نوجوان ہمارے حصے میں آ جائے، ہمارا شوہر بن جائے. لیکن بہرحال وہ کسی اور کے حصے میں آنے والے تھے، اور وہ حصے میں آئے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال جب یہ پورے بیٹے جوان ہوئے خواجہ عبد المطلب کے، تو وہ اپنا وعدہ بھول چکے تھے، برسوں گزر چکے تھے، وعدہ بھول چکے تھے. جیسے خواب کے ذریعے سے زمزم کا کنواں انہیں بتلایا گیا، اسی طریقے سے خواجہ عبد المطلب کو اس موقع پر مانی ہوئی منت بھی خواب کے ذریعے سے یاد دلا دی گئی. عبد المطلب، تم نے زمزم کا کنواں کھوتے ہوئے ایک منت مانی تھی، اس منت کو پورا کرو. چنانچہ نیند سے بیدار ہوئے، صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے آج سے برسوں پہلے ایک منت مانی تھی، اللہ نے وہ منت مجھے یاد دلائی ہے، اور مجھے تم میں سے کسی ایک کو مجھے آج قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. سارے بیٹوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ابا حضور آپ ہم میں سے جس کو چاہے قربان کرنا چاہے کریں. ہم میں سے ہر ایک تیار، سب نے ہاتھ اٹھایا، لیکن سب کی خواہش، حضور کے والد نے بھی ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر. لیکن باقی 12 بیٹوں نے یہ کہا کہ ابا حضور ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے جس کو چاہے قربان کرے، ہم تیار ہیں. اس لیے کہ وہ ہم سب کے چہیتے ہیں، جیسے بھائیوں کے چہیتے بہنوں کے بھی چہیتے تھے، ماں باپ کے تھے ہی تھے. عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے. لیکن نے کہا کہ چلے مسئلے کے حل کے لیے کعبے میں چلتے ہیں. حرم شریف میں آئے. حرم شریف میں کئی بت رکھے ہوئے تھے. وہاں پر ایک بڑا بت تھا، اس کا نام تھا ہبل. وہیں پر آ کر لوگ منت مرادیں کیا کرتے تھے. حضور کے دادا نے حرم شریف میں آ کر، کعبے میں آ کر قرآن اندازی کی بیٹوں کے درمیان، 13 بیٹوں کے درمیان، کہ ان 13 میں سے جس کے نام پر قرآن نکلے گا آج اس کی قربانی طے. سب قسمت آزمائی کر رہے ہیں، لیکن 13 بیٹوں کے درمیان قرآن آنا گیا تو قرآن نکلا سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام پر جو حضور کے والد ہیں. سب نے رکاوٹ، بہنوں نے مخالفت کی، بھائیوں نے مخالفت کی، سرداران مکہ نے مخالفت کی کہ نہیں بہت نورانی چہرہ ہے اس کا، دیکھیے معصومیت اس کی، دیکھیں نورانی اس کے پیشن کیسے ٹپک رہی ہے، اس کو قربان نہ کریں. کئی لوگ حرم شریف میں آگے رکاوٹ بن گئے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکہ میں کاہن رہتا ہے شجاع نامی، وہ بڑا ماہر ہے اور بڑا آدمی ہے مکہ کا، اس کے پاس چلتے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نکال دیں تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. چنانچہ خواجہ عبد المطلب ساری بھیڑ کو لے کر اور اپنے بیٹوں کو لے کر شجاع نامی کاہن کے پاس جاتے ہیں. کاہن کو یہاں بلایا جاتا ہے اور ان کے سارے مسئلے کو رکھا جاتا ہے کہ میری یہ منت ہے اور میں نے قرآن ڈالا اور قرآن اس کے نام نکلا، یہ سب لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو شجاع نامی کاہن نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے 12 بیٹوں کو ایک طرف رکھو اور جس کے نام قرآن نکلا اس کو سامنے لاؤ، اور تمہارے پاس قریشی لوگوں کے درمیان ایک آدمی کا خون بہا جس کو دیت کہا جاتا ہے. چنانچہ شجاع نے کہا کہ 10 اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان میں قرآن اندازی کی جائے. چنانچہ قرآن ڈالا گیا 10 اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان، تو قرآن پھر نکلا عبداللہ کے نام. پھر دوسری مرتبہ نے کہا کہ پھر 10 اونٹ رکھے جائیں، ادھر 20 اونٹ ہو گئے اور ادھر عبداللہ ہو گئے. اب اگر اونٹوں کے نام
نام نکل آتا ہے تو عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور 20 اونٹوں کو ذبح کیا جائے، اور جب تک اونٹوں کے نام قرآن نہیں نکل آتا اس وقت تک قرآن ڈالتے ہی رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ڈالا گیا 20 اونٹ ہو گئے، 3 مرتبہ ڈالا گیا 30 اونٹ ہو گئے، یہاں تک کہ 10 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے اور عبداللہ ایک طرف ہو گئے۔ اب 11ویں مرتبہ قرآن ڈالا گیا تو بجائے قرآن عبداللہ کے نام نکل آنے کے، حضور کے والد کے نام نکل آنے کے، 11ویں مرتبہ جو قرآن نکلا وہ اونٹوں کے نام نکلا۔ شجاع نامی کاہن نے کہا کہ عبداللہ کے بدلے میں اب 100 اونٹوں کو ذبح کرو۔ چنانچہ اس وقت عبداللہ کے بدلے میں، حضور کے والد کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور اس طریقے سے گویا کہ پاکیزہ شخصیت اور بارونق منور چہرے کی جان بچ گئی۔ اس اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ ایک حضرت اسماعیل، پیچھے جا کر وہ حضور کے پردادا ہوتے ہیں، اور حضور کے والد عبداللہ، ان کے بھی نام پر وہاں پر بھی اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر جنت کا مینڈا ذبح ہوا تھا، اور یہاں پر بھی حضور کے والد کے جگہ پر 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے تھے۔ وہاں بھی اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی تھی، اور یہاں بھی حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی، لیکن حضور فرمایا کرتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بھی ہم نے قربانی سے فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی اسلامی شریعت کے ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک تو ایک قربانی جانور کے دینا، خون بہانا، ایک تو ایک ڈھانچہ ہے۔ اسی قربانی کے ضمن میں ان 2 عظیم شخصیات کا مختصر میں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ قربانی جانور کی دینا ایک تو ایک ڈھانچہ ہے، ایک ظاہری عمل ہے، اگرچہ کہ اس میں اللہ پاک نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن اصل قربانی کی روح کیا ہے؟ اصل قربانی اور قربانی کی روح یہ ہے کہ اس ظاہری قربانی کے ساتھ ہم اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دے دیں۔ نفسانی خواہشات کی کیا قربانی ہے؟ نفسانی خواہشات کی قربانی یہ ہے کہ دین و شریعت پر عمل کرنے میں کہیں ہمارا نفس رکاوٹ بن رہا ہو، دین و شریعت پر عمل کرنے میں کہیں ہماری خواہشات بیچ میں آ رہی ہوں، تو ہم اپنے خواہشات کو ایک طرف رکھ دیں، ہم اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دیں اور شریعت اور دین و اسلام کے مطابق عمل کریں۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی خدا سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسانیت کو، اپنے خواہشات کو دین کے مقابلے میں روکتا ہے، خواہشات کو قربان کرتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم نے ظاہری اعتبار سے جانور کی قربانی دے دی ہے، لیکن اصل قربانی اور قربانی کی روح دین اسلام پر عمل کرنے میں کبھی اگر ہمارا نفس، کبھی ہماری خواہشات اگر رکاوٹ بنتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خواہشات کو چھوڑ دیں اور نفس کی شرارت کو دور رکھیں اور دین و شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کے والد بزرگوار جن کی قربانی کا واقعہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ حضور کے والد کی شادی ہوئی بی بی آمنہ سے، اور شادی کے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد حضور کے والد تجارت کے غرض سے ملک شام چلے گئے، اور واپسی میں شہر مدینہ میں قیام ہوا اور وہیں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کسی کے ذریعے سے حضور کے دادا کو مکہ میں اطلاع بھجوائی گئی کہ آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی مدینے میں طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو حضور کے دادا نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ ان کو لے کر آیا جائے۔ یہ اونٹ لے کر پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ قبیلہ بنو نجران حضور پاک علیہ السلام کا ننیال بھی ہے۔ بنو نجار کے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کے والد بزرگوار کو مدینے ہی کے اندر کسی جگہ پر دفن کر دیا۔ اس اعتبار سے ادھر حضور علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے،
اور گویا کہ ماں کے پیٹھی کے اندر یہ یتیم ہو چکے تھے. اس اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درِ یتیم کہا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی کر شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ابھی ہم قربانی سے فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. چونکہ آج عید قربان کا تیسرا دن ہے اور ابھی تک ہم نے قربانی نہیں کی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی مصروفیات کی وجہ سے. آج مغرب سے پہلے تک بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.